میں نے کسی کو کوئی دھمکی نہیں دی ہے، میں پیٹھ پیچھے بولنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب بات آمنے سامنے ہوگی، عائشہ نے خبردار کر دیا۔ مریم کے سسرال والوں کی لگائی جانے والی دھمکی کہ وہ سب کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ پہلے تو میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ عائشہ بی بی نے کبھی مکھی بھی نہیں ماری ہوگی، تو وہ کیا کسی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں گی؟ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب خاموش رہتا ہے نا تو سامنے والا اس کا بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ عائشہ جی، آپ لوگوں کے گھر والے 2 سال سے کیوں چپ چاپ بیٹھ کر ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ کسی کا کھاتے ہیں؟ کیا آپ لوگ کسی کے دیے ہوئے پیسوں پہ پلتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، 500 روپے وکیل لیتا ہے اور اس کی فیس ہوتی ہے۔ یہاں پر کوئی بھی اٹھا کر آپ کے حوالے سے بات کر رہا ہے، آپ نے دھمکی لگائی، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں بارہا بار کہہ رہی ہوں اپنی ویڈیو میں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ثبوتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ثبوت سامنے رکھے جاتے ہیں تو سامنے والا یقین کرتا ہے۔ نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی آڈیو، نہ کوئی ویڈیو، نہ ہی کوئی کال ریکارڈنگ، نہ ہی کوئی فون نمبر، بس کوئی بھی آ کے اٹھا کے کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور لوگ اس بات کا یقین کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمینہ بلال کے پٹارے کس نے کھولے؟ کون جو ہے وہ مریم کو ذلیل کرتے کرتے اپنی پٹری سے اتر آیا اور سمینہ بلال پر کہانی جو ہے وہ گڑنا شروع ہو گیا؟ اس سے سب سے زیادہ کس کا فائدہ ہو رہا ہے اور مقصد کیا ہے کروانا؟ تو یہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا اور اس پر اب بہت اچھے سے ایکشن لینا ہوگا۔ اب یہ رپورٹیں کرانا، شپورٹیں کرانا نا، کہانی اس سے بہت آگے نکل چکی ہے عائشہ بی بی، یہ اب آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ہیلو جی، السلام علیکم، آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، ہم تو بول بول کے تھک گئے، جواب دیں، کچھ بولیں، کچھ اپنے حق میں بولیں۔ شکر ہے عائشہ بی بی کو خیال آ گیا کہ آج جو مریم کے سسرال نے ان پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کال کر کے مارنے مرانے کی دھمکیاں دی ہیں، بڑے سنگین الزامات ہیں یہ، بڑے ہی سنگین۔ اگر آپ اس کو سو کرتی ہیں جا کر کورٹ میں تو اس کے بڑے ہی سنگین نتائج ہوں گے، انٹل اینڈ انلیس کہ اگر وہ آپ کو ثبوت دینے میں ناکام ہو جائیں۔ تو اگرچہ آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں کی ہیں نا، تو عائشہ جی جائیں اور قانون کا راستہ اختیار کریں۔ یہاں پر رونے پٹنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، نہ وہ چپ کرنے والے ہیں اور نہ ہی وہ چپ کریں گے، انٹل اینڈ انلیس آپ نے اگر کچھ نہیں کیا تو۔ اور اگر آپ کی داڑھی میں تنکا ہے، یعنی چور کی داڑھی میں تنکا، تو آپ وہی کریں گی جو پہلے کرتی آئی ہیں، آپ کا پورا خاندان وہی کرے گا، یعنی چپ ہو کر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے۔ تو میرے خیال سے اب تماشا بہت ہوا ہے اور پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے، اور اب آپ کو بھرپور ان تمام باتوں کا ایکشن لینا ہوگا۔ افسوس مجھے اس بات کا ہوا کہ یہاں پر 2 سال سے تماشے لگے ہوئے ہیں، تو آپ کیوں خاموش تھی اس وقت؟ اتنا کچھ ہوا، آپ کے حوالے سے اتنی باتیں کی گئیں، آپ نے سمینہ کو مارا پیٹا، باہر نکالا، چیخیں چلائیں، چپلیں نہیں پہننے دی، آپ کے اندر کی گھر کی باتیں کس نے لیک کروائیں، کہاں سے ہوئیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اتنا کچھ یہاں پر ہوتا ہوا، لیکن آپ آج تک کچھ کیوں نہیں بولی؟ آپ کی اپنی ذات پر انگلی اٹھتی ہے تو آپ فوراً جو ہے وہ آ جاتی ہیں، اور یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں، شاید آپ کے پورے خاندان کا پرابلم ہے۔ وہاں پر بلال صاحب کی جائیداد کے حوالے سے کوئی بات کر دیتا ہے تو وہ بھی پھڑپھڑاتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ آپ کی ماں کو اتنے ٹائم سے گالیاں پڑ رہی ہیں، مریم کو اتنے ٹائم سے گالیاں پڑ رہی ہیں، سوائے آمنہ کے وہ بھی اپنی ماں کے حق میں، کوئی آپ کی فیملی کا ممبر کسی حوالے سے بولنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور دونوں بھائیوں پہ مجھے حد ہوتی ہے، مطلب اتنے زیادہ کیا ہی بولوں میں، بس ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کے لیے کچھ نہ کر سکیں، کچھ نہ بول سکیں۔ کسی کو ڈیجیٹل طوائف کہا جا رہا ہے، کسی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈراتی ہے، بندوق سے اڑا دے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آمنہ کی شکل دیکھ کر کہیں کسی سے یہ جو ہے وہ آپ کو بندوق مارنے والی کہیں سے لگتی ہے؟ 2 سال سے یہ لوگ سوشل میڈیا پہ ذلیل ہو رہے ہیں، دھمکیاں لگانے والے ایسے ہوتے ہیں؟ مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا۔ بہرحال یہ سارے سنگین الزامات ہیں، اور عائشہ جی اب خدا کا خوف کریں، کچھ ہوش کریں، اپنی فیملی کے لیے کچھ عزت کے لیے کچھ سٹیپ لیں، کچھ جو ہے وہ کریں، اس سے پہلے کہ پانی سر سے اوپر جو ہے وہ گزر جائے مزید۔ اور جو بندہ اپنے حق کے لیے نہیں بولتا نا، تو دنیا اس کو پاگلوں کی طرح دباتی ہے۔ آج سے پہلے بھی یہاں پر یوٹیوب پہ بڑے تماشے ہوئے ہیں، کسی کی شادی ہوئی کہ اس پہ الزام لگے، اس نے 3 نکاح کیے ہیں، 4 نکاح کیے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، بڑی باتیں ہوئی ہیں یوٹیوب پہ نا۔ لیکن آپ میں اور ان میں فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے حق کے لیے بولتے تھے، وہ اپنے حق کے لیے پوچھتے تھے، وہ سوال کرتے تھے آگے سے۔
لوگوں نے ان کا بڑا ساتھ دیا. آپ لوگ تو خواتین ہیں, لوگ خواتین کی بڑی عزت کرتے ہیں. آپ پتہ نہیں کیوں چپ ہیں. مریم کی ذات کے حوالے سے کتنی یہاں پر باتیں کی گئیں, اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی, شادی کرنا اس کے لیے جرم بنا دیا گیا. آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ 15 دن میں بھاگ آئی؟ ایسی کون سی اس کو اذیتیں دی گئیں؟ ایسا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم مریم کے منہ سے سب کچھ سننا چاہتے ہیں, اس کی زبانی سننا چاہتے ہیں, ہم حقیقت جاننا چاہتے ہیں. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ خان فیملی بہت الزام لگاتی ہے, انتہا کے میسیجز آؤٹ ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. سچے یہ بھی نہیں ہے, ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہے کوئی سچے نہیں ہیں یہ لوگ, ان کے جھوٹ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو جو بندہ کسی ریئیکشن والی کا نام لے کر جھوٹ بول سکتا ہے تو کیا وہ آپ کا نام لے کر جھوٹ نہیں بول سکتا؟ 100% مجھے یقین ہے کہ یہ ساری کہانی گڑی گئی ہے. اگر ان کے پاس ایسی کوئی ریکارڈنگ ہوتی, کوئی ایسا نمبر ہوتا, تو یہ لوگ اس کو لگانے سے کبھی گریز نہیں کرتے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے ہی گھر کی فیملی ممبر ٹک ٹاکر کا نام یہاں پر لیا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی وہ بندی تو ہمارے بولنے میں ہے, ہم جو بولیں گے وہ آگے سے بول دے گی. تو یہ ساری جو ہے وہ کہانی گڑی جا رہی ہے. کس نمبر سے کال آئی, کس نمبر سے دھمکیاں لگیں, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس دن کال تھی کہ کسی مرد کی کال ہے, اب رنگیلے کی کال ہو گئی. تو یہ سارا کچھ کیا چل رہا ہے بنا ثبوتوں کے؟ اب یہاں پر مزید بات نہیں ہونی چاہیے. اور اب عائشہ کیا کرنے والی ہے؟ کیا وہ خود آ کر ویڈیو بنائے گی یا پھر وہ قانون کا سہارا لے گی؟ بہرحال اس نے اناؤنس تو کر دیا ہے کہ اب منہ پر بات ہوگی, یعنی فیس ٹو فیس بات ہوگی اور ہر چیز کا جواب دیا جائے گا. تو میں انتظار میں ہوں کہ کب آپ کی فیملی کلیریفیکیشن کرتی ہے ہر چیز کی, کب مریم آ کے وضاحت دیتی ہے کہ اس کے ساتھ وہاں پر کیا بیتی کہ 15 دن میں وہ بھاگ آئی, اور کب اس سارے الزامات اور سوالات کا جواب دیا جاتا ہے. اور اب خاموش مت رہیے گا خدا را, کیونکہ دنیا خاموش رہنے والوں کو دباتی ہے اور بہت برے طریقے سے دباتی ہے. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور میں نے بھی جو ہے وہ خاموش رہ کر بڑی غلطی کی تھی, لیکن جب بولا تو پھر ڈٹ کے بولا. بہرحال آپ آ کر ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, ٹاٹا بابا, اللہ حافظ.